السلام علیکم دوستو، آج ہم اس خوبصورت نظم کے آخری 4 بند پڑھیں گے 28 سے 31 تک۔ گزشتہ 3 بندوں میں علامہ صاحب کی ایک دعا تھی، ایک التجا تھی، ایک مناجات تھی اپنے خدا سے، اور اپنی قوم کی جو محرومی ہے اس کا رونا تھا، اور اس کے لیے آسانیوں کی دعائیں تھیں۔ اب اس قوم کا حال بیان ہو رہا ہے کن بندوں میں، ملاحظہ کیجئے۔ 28واں بند دیکھیے: بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ ہم چمن سے مراد اپنا وطن ہے، اپنا باغ ہے، اپنی قوم ہے، اپنی امت مرحوم ہے۔ اس باغ میں کھلنے والے پھول یعنی وہ خوبصورت لوگ جو اس قوم نے پالے تھے، انہی میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس قوم کے رازوں کو چرا کے دوسروں تک پہنچانے لگے ہیں۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ خود پھول اپنے اس باغ کی غمازی کرنے لگیں، چغلیاں کھانے لگیں، غدار پیدا ہونے لگیں۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، پھولوں کا وہ بہار کا وہ موسم ختم ہو گیا، یوں لگتا ہے جیسے یہ باغ اب اجڑنے کو ہے۔ اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ان درختوں کی، اس باغ کی درختوں کی شاخوں پر زمزمہ پرداز نغمے گانے والے خوبصورت پرندے اڑ گئے ہیں۔ کسی اور نظم میں بھی کیا خوبصورت شعر تھا ان کا، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو نظریہ پاکستان کے خالق تھے، جو تحریک پاکستان کے بانی تھے، آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے، اور ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، اب ایک اکیلا میں رہ گیا ہوں۔ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ ایک دیوانہ شاعر کھڑا ہے، اس کے سینے میں نغموں کا تلاطم ہے، جذبات کا وفور ہے۔ وہ اپنے آپ کو کبھی کہتا ہے نوارا تلخ تر میزن چو ذوق کے نغمہ کمیابی۔ اے اقبال، اپنی آواز کو اور ذرا تیز کر، اور ذرا تلخ بنا، یہ لوگ نغمہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہو۔ کمری فاختہ جیسا پرندہ ہے، صنوبر باغ کا کوئی بہت خوبصورت درخت ہے، اس سے یہ گریزاں ہونا، دور ہٹنا۔ اب پرندے اس درخت سے اڑنے لگے ہیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں۔ پھول کو قوم سمجھ لیجئے، پتیوں کو وہ خوبصورت اشخاص سمجھ لیجئے جو جھڑنے لگے ہیں، یا تو موت ان کو اچک لے گئی ہے، یا دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی وہ اپنی قوم سے کنارہ کشی کرنے لگے ہیں۔ وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، یوں لگتا ہے جیسے باغ اب اجڑنے لگا ہے۔ ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، یہ ڈالیاں پتوں کے لباس سے خالی ہو گئی ہیں، گویا پورے باغ میں کھڑا ہوا ایک خوبصورت ہرا بھرا پھلدار پھولدار درخت اب پتوں سے، پھولوں سے، پتیوں سے خالی ہو کے ٹنڈ بنڈ نظر آنے لگا ہے۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی۔ اب اس فرد کی، اس بلبل کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ایک بلبل محو ترنم ہے، وہ جو دیوانہ شاعر پکار پکار کے لوگوں کو بلا رہا ہے، اس کی طبیعت اس موسمی تبدیلی سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، وہ باغ کے غم میں مسلسل گھلے جا رہا ہے۔ کاش اس گلشن میں کوئی اس کی فریاد سنتا۔ اور 30واں بند دیکھیے: لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کیا کیفیت ہے
دکھ کی، غم کی، کرب کی جب کوئی گھر اجڑنے لگتا ہے تو اس گھر کا جو رکھوالا ہے، وہ بانی ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، اس گھر کا جو فرد ہے، بڑا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس پورے بند میں آپ کو وہ غم محسوس ہوگا، وہ کرب محسوس ہوگا۔ لطف مرنے میں ہے، باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ اور آخری بند کمال کرب کی کیفیت ہے، دکھ کا اظہار ہے اور ایک حسرت ہے۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہو، کاش اس اکیلی بلبل کی آواز سے کسی کا سینہ چاک ہو، کسی کے کانوں پہ کوئی آواز پہنچے، کسی کے دل پہ دستک ہو، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں۔ قافلے کی گھنٹی بج چکی ہے، قافلے کی کوچ کا وقت ہونے لگا ہے، کاش کوئی ان سوئے ہوں کو جگا دے، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ وہی پرانے شراب۔ اللہ اکبر۔ اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میرا، پیالہ اجمی سے ہی، اس کے اندر شراب تو خالص حجاز والی ہے۔ بات تو میں وہی مدینے والے کی کر رہا ہوں نا، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، میں ہندی زبان بول رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں، غیر عربی زبان بول رہا ہوں، لیکن میری لے حجازی ہے، میری اس آواز میں، میری اس زبان میں وہ جو پیغام ہے وہ تو حجاز والے کا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔